بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر بھی 20 سال تھی کہ میری سوتیلی ماں نے میری شادی کر دی۔ وہ جیسی بھی تھی مگر میرے لیے اس نے اچھا ہی سوچا تھا۔ میرے شوہر انگلینڈ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے، سو میں بھی نکاح کے 6 ماہ بعد رخصت ہو کر یورپ شہر انگلینڈ آ گئی۔ میں بنیادی طور پر ایک گھریلو عورت تھی مگر میرے شوہر چاہتے تھے کہ میں جاب کروں۔ اللہ نے مجھے 2 بچوں سے نواز دیا۔ میرے ساتھ گھر پہ ہی ہوتی تھی اور بچوں کی دیکھ بھال بآسانی کر لیتی تھی۔ بڑی بیٹی ہانیہ 4 سال کی اور چھوٹی بیٹی شانیہ 6 ماہ کی ہوئی تھی۔ انہیں دنوں میری ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی مگر وہ ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ اکثر آنے شکایت کرتی کہ دادو کمرے میں کسی سے بات کرتی ہے۔ میں اس کو چپ کروا دیتی کہ فون پہ بات کرتی ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، میری چھوٹی بیٹی 2 سال کی ہو گئی۔ انہیں دنوں ساس بے حد بیمار ہو گئی، حتیٰ کہ وہ کسی سے بات کرنا بھی چھوڑ گئی۔ میں اس صورتحال سے کافی پریشان تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو اسپتال میں داخل کر لیا۔ میں نے اسکول سے چھٹیاں لے لی اور گھر اور بچوں کے ساتھ ساس کا بھی خیال رکھنے لگی مگر وہ نہ بچ سکی اور ایک شام خاموشی سے اس دنیا کو چھوڑ گئی۔ مرنے سے 1 دن پہلے انہوں نے مجھے پاس بلا، اشارے سے قریب آنے کو کہا۔ میں نے ان کے منہ کے قریب جا کر سنا تو بولی، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں مت رہنا۔ ان کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ میں لرز کر رہ گئی۔ شور سے ذکر کیا تو بولے، اسپتال سے جانے کا کہتی ہوگی۔ ان کو اسپتال اور دوائیوں سے بہت الرجی تھی، اس لیے میں بھی یہی سمجھ بیٹھی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ان کی موت سے ہمارا گھر افسردہ ہو گیا۔ 1 ماہ ان کو پاکستان لانے و تدفین وغیرہ میں لگ گیا۔ واپس گھر پہنچی تو نوکری کی فکر ہوئی۔ شوہر سے بات کی کہ نوکری چھوڑ دی جائے تو بولے، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اسکول میں تم ہوگی تو ان کی فکر نہیں ہوگی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ہانیہ تو میرے ساتھ اسکول جاتی تھی مگر شائنہ ابھی چھوٹی تھی، اس لیے ڈے کیئر کا انتظام بھی نہیں کیا گیا۔ پڑوسن ایک بہت اچھی عورت تھی، اس کے پاس چھوڑ کر میں پہلے دن اسکول گئی۔ طویل غیر حاضری کے بعد کام کا لوڈ تھا، آتے آتے شام کے 4 بج گئے۔ بھاگم بھاگ بڑی بیٹی کو لیے پڑوسن کے پاس آئی تو دیکھا شائنہ سو رہی تھی۔ بہت شکریہ ادا کیا، پڑوسن نے چائے پہ روک لیا، چائے کی طلب بھی تھی۔ سو میں بیٹھ گئی۔ اس کا نام سارا تھا، وہ بھی مسلم تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو اسکول جاتے تھے۔ سارا نے بیبی سیٹر کی تجویز دی۔ وہ کمپنی کو جانتی تھی جہاں سے بیبی سیٹر کی خدمت حاصل کی جا سکتی تھی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں نے فوراً رابطہ نمبر لیا۔ سارا نے مجھے بتایا کہ کمپنی میں ایک مسلم لڑکی بھی کام کرتی تھی جس کا نام عالیہ تھا، اسی کو بلانے کا کہا کیونکہ سارا بھی ضرورت کے وقت اسی کو بلاتی تھی۔ میں نے کمپنی کو فون کیا اور عالیہ کو بھیجنے کا کہا۔ کمپنی سے شام 8 بجے کا وقت دیا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 8 بجے عالیہ آ گئی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ اپنی ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے نوکری کر رہی تھی۔ عالیہ کا سارا بایو ڈیٹا کمپنی نے بھیج دیا تھا۔ مجھے بھی ایک مخلص لڑکی لگی اور میں نے اسے نوکری پہ رکھ لیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اسے مستقل طور پر رکھ رہی ہوں تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ اگلے ہی دن صبح 8 بجے آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن صبح وہ ٹھیک 8 بجے گھر آ گئی۔ شائنہ نے اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب ایک کھیلنے والے انسان اسے مل رہا تھا۔ وہ جلدی ہی دوست بن گئی۔ ماں میرے شوہر بہت مطمئن ہو گئے اور اپنے کام پہ چلے جاتے۔ شائنہ خوش مزاج بچی تھی، 2 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ بہت باتیں کرنے لگی تھی، پورے گھر میں بھاگتی دوڑتی پھرتی۔ ہانیہ اسکول سے آ جاتی تو دونوں مل کر بہت ادھم مچا دیتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا۔ عالیہ اور میرا بھروسہ جیت لیا۔ وہ ایک اچھی اور مخلص لڑکی تھی۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کئی بار وہ کچھ کہنا شروع کرتی مگر بات کو چھوڑ دیتی اور خدا حافظ کہہ کر نکل جاتی۔ میں نے سوچا شاید اس کی ماں ٹھیک نہیں تو چھٹی لینا چاہتی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے اگلے دن اسے چائے پہ روک لیا۔ وہ کپاتوں میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ میں نے خود ہی اس سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ وہ مسکرائے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اس کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اسے یقین دلایا کہ مجھ سے کوئی بھی بات کر سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الجھن سی تھی۔ وہ بولی، اوپر دائیں کمرے میں کون رہتا ہے؟ ایک دم میں حیران سی ہو گئی۔ وہاں میری ساس رہتی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے بولو؟ کچھ نہیں بیبی، وہاں چلی جاتی ہیں اور باتیں کرتی ہے۔ اس نے بتایا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اجازت لے کر چلی گئی۔ رات کو شوہر سے بات کی تو بولے، تم بھی کیا فضول باتیں سوچنے لگی؟ شائنہ امی سے بہت قریب تھی، ان کی تصویریں سے باتیں کرتی ہوگی۔ مجھے بھی سن کر سکون سا مل گیا۔ واقعی ایسا ہی تھا، اماں سے بہت لاڈ پیار کرتی تھی۔ اگلے دن میں نے عالیہ کو بھی سمجھا دیا کہ وہ بھی مطمئن ہوگی۔ اس شام ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔
شوہر بھی بہت خوشگوار موڈ میں تھے، انہوں نے ایک فلم دیکھنے کا پلان بنا رکھا تھا اور کھانا بھی باہر ہی کھانے والے تھے۔ میں نے عالیہ سے بات کر لی کہ وہ رات 11 بجے تک بچوں کے پاس ہی رک جائے۔ ہماری کوشش کی کہ ہم جلدی ہی گھر آ جائیں گے۔ وقت مقرر پر عالیہ کے گھر آ گئی۔ شام کو 6 بجے تھے، بچیاں ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ میں نے عالیہ کو سب اوقات سمجھا دیے کہ بچوں کو 8 بجے سونے کے لیے اوپر ان کے کمرے میں لے جائیں، اور کھانا وہ کھا چکی ہیں۔ عالیہ کے لیے فریج میں کھانا موجود تھا جو وہ کھا لے۔ ایمرجنسی کے طور پر وہ مجھے یا میرے شوہر کو فون کر سکتی ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس کی زندگی کو داؤ پر لگا کر جا رہی تھی۔ ہمارے گھر سے جانے کے بعد عالیہ نے دروازے بند کر دیے اور تمام کھڑکیاں بھی چیک کر لی۔ باقی کے واقعات عالیہ نے مجھے بتائے، اسی کی زبانی سنیے۔ مسٹر مسز احمد کے جانے کے بعد میں نے بچوں کے پاس آ گئی۔ ان کا کھیلنے کا موڈ تھا، چنانچہ میں ان کے ساتھ رہی۔ ٹھیک 8 بجے میں نے ان کو دودھ کا گلاس دینے کے بعد سونے کے لیے اوپر ان کے کمرے میں لے گئی۔ اوپر کی منزل پہ 3 بیڈ روم تھے۔ دائیں جانب پہلا کمرہ مسز احمد کی ساس یعنی ہنیہ کی دادی اماں کا تھا، دوسرا ماسٹر بیڈ روم تھا، والدین کے استعمال میں تھا، دوسری جانب بچوں کا کمرہ تھا۔ ان کے کمرے میں اٹیچ باتھ بھی تھے۔ بچیوں کا کمرہ خاصا کھلا تھا، ایک طرف دونوں کے بیڈ لگے تھے۔ اس کے سامنے بچوں کے کپڑے کی الماری تھی، سامنے کی حصے میں قالین بچھا کر کھلونوں کی ریک اور ایک چھوٹا سا خیمہ لگا تھا۔ یہ کھیلنے کی جگہ تھی، بچیاں خیمے میں بہت خوشی سے کھیلتی تھیں۔ اس میں ٹارچ لائٹ اور کچھ کھلونے تھے، نیچے ایک گرم گدا بچھا ہوا تھا۔ بچوں کے بستر ٹھیک کرنے اور ان کو برش کروانے کے بعد ان کے بستر پر لٹا دیا۔ ہنیہ کا سونے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ کہانی سننا چاہتی تھی۔ میں نے ایک کہانی کی کتاب کھولنے کی ریک سے نکالی جو ہنیہ کی پسندیدہ تھی، اس میں سے کہانی سنانے لگی۔ اسی دوران شائنہ سو گئی تھی۔ ہنیہ کو شب خیر کہہ کر میں نے دروازہ بند کیا اور نیچے آ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں 9 بجا رہی تھی، مجھے کچھ بھوک لگ گئی۔ میں نے فریج میں جھانکا تو پاس ایک پیزا موجود تھا۔ میں نے پیزے کے 2 سلائس کاٹے اور گرم کرنے اوون میں رکھ دیے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تو ماں کو فون ملا دیا۔ ان سے بات کر کے کافی سکون محسوس ہوا۔ ان سے اپنی گھبراہٹ کا ذکر کیا تو وہ بولی، اکثر نئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے، دن میں جہاں الجھن نہیں ہوتی وہاں رات میں عجیب سی اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ تم پریشان نہ ہو، 2 گھنٹے میں گھر والے آ جائیں گے تو تم آ جانا، میں تمہارے انتظار میں جاگ رہی ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے بھی حوصلہ ہوا، واقعی میں خواہ مخواہ گھبرا رہی تھی۔ فون بند کر کے میں وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اچانک اوون کی بیپ ہوئی اور میں اچھل پڑی۔ اوہ مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے خود سے کلامی کی اور اوون سے پیزا نکال کر فریج سے ایک سوڈا کین لا کر لانچ میں آ گئی۔ ٹی وی لگانے کے لیے جب ریموٹ کے لیے نظر دوڑائی تو وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے صوفہ، کچن، میز کے نیچے ہر جگہ تلاش کیا، مگر اسے نہ ملا تو نہ ملا۔ تھک کر میں صوفے پر بیٹھ گئی اور پیزا کھانے لگی۔ ابھی میں نے 2-3 نوالے ہی کھائے ہوں گے تو مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلیٹ میز پر رکھ کر چھیڑوں کے پاس آ کر کان لگایا، اسی وقت دوبارہ ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یہ دونوں ابھی سوئی نہیں، میں دل میں کہتی اوپر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں اسے بند کر کے گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، کمرے میں نائٹ لیمپ کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹی بیٹی شائنہ اپنے بستر پر بے خبر سو رہی تھی، لیکن ہنیہ کا بستر خالی تھا۔ میں نے نظر گھمائی تو خیمے میں روشنی نظر آئی، ساتھ ہی بچی کا سایہ بھی تھا۔ میں خیمے کی طرف گئی اور نیچے بیٹھ کر اسے کھولنے لگی۔ ہنیہ ساتھ ہی۔ میں نے دھیرے سے کہا، ابھی میں یہاں ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر دیکھا تو ہنیہ بیڈ کے نیچے تھی۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ خیمے میں نہیں ہے۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں آگے بڑھ کر خیمہ کھول دیا، اس میں کوئی نہ تھا، ٹارچ جل رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شائنہ کو سوئے ہوئے گود میں اٹھایا، ہنیہ کو ہاتھ پکڑ کر نیچے اترتی چلی گئی، مگر ہنیہ نے ہاتھ چھڑا کر واپس اوپر کی جانب جانا چاہا۔ میں نے اسے روکنے کو کہا۔ شائنہ کو صوفے پر لٹا کر میں نے اسے بلایا، میں واپس جا رہی ہوں سونے کے لیے۔ اس نے کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ لارا تھی، میری امیجنری فرینڈ۔ اس نے کہا تو میں سناٹے میں رہ گئی، تم بستر کے نیچے کیوں تھی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی مما آ گئی تھی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، ڈراتی ہے، وہ نارمل انداز میں بتا رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا، خیمے میں ضرور کوئی تھا، کون تھا وہ، یا میرا وہم تھا؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران ہنیہ اوپر چلی گئی اور میں ساکت بیٹھی چھوٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ جو کچھ بھی تھا اس کا واسطہ اوپر والی منزل سے تھا۔ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ ہنیہ کے نیچے لے کر آتی ہوں جب تک ان کے پاس والدین نہیں آ جاتے۔ یہ سوچ کر میں ایک نظر سوئی ہوئی شائنہ پہ ڈال کر اوپر جانے لگی۔ راہداری روشن تھی، دائیں جانب کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں احمد صاحب کی والدہ رہتی تھی۔
یہ کمرہ اسی دن سے ہمیشہ کے لیے مقفل کیا گیا تھا جب سے چھوٹی بیٹی شائنا وہاں باتیں کرنے لگی تھی۔ یہ دروازہ کیوں کھول دیا؟ ہانیہ نے یہ سوچتے ہی کمرے کے پاس آ گئی۔ ہانیہ کہاں ہو آپ؟ میم نے آواز دی، ساتھ ہی دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے لائٹ کا بٹن تلاش کیا، بٹن دباتے ہوئے میں نے الماری میں آہٹ سنی۔ کمرہ خالی تھا، کمرے کے وسط میں بیڈ بچھا ہوا تھا، اس کے سامنے والی الماری میں ایک بڑی کھڑکی تھی۔ بیڈ کی دوسری طرف ایک دیوار گیر الماری تھی، آہٹ وہیں سے سنائی دی۔ میں پریشانی سے الماری کی طرف گئی۔ ہانی آپ یہاں ہو؟ میں نے اس کے ہینڈل کو چھوا، اسی وقت میرے پاؤں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہانی ہمیشہ بیڈ کے نیچے چھپ کر کھیلتی تھی۔ میں نے دیکھے بنا کہا یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ اسی دم پیچھے سے آواز آئی، ابھی میں یہاں ہوں۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو ہانی دروازے میں کھڑی تھی۔ تو یہ ہاتھ کس کا تھا؟ میں نے نیچے دیکھا تو ایک سفید سا بازو نظر آیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں بری طرح دوڑتے ہوئی نیچے آ گئی۔ ہانیہ میرے ساتھ تھی۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہوگا۔ چلو بچوں، ہمیں جانا ہوگا ابھی۔ میں نے ہانیہ سے کہا اور شائنا کو اٹھانا چاہا مگر صوفہ خالی تھا۔ شائنا وہاں نہیں تھی۔ شائنا کے غائب ہو جانے سے میری حالت غیر ہو گئی۔ میں چیخ کر اسے آوازیں دینے لگی۔ ہانیہ بھی ڈر گئی تھی، مجھے کوئی جواب نہ ملا تو میں صوفے پر گر کر رونے لگی۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ ہانیہ مجھ سے لگ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر میں نے خود کو سنبھالا۔ مجھے ہمت کرنی ہوگی، ایسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان بچوں کی نگران تھی، میں نے انہیں کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بچوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میں نے آنسو پونچھ ڈالے اور ہانیہ کو ساتھ لپٹا لیا۔ اس کو تسلی دی اور کہا کہ ہمیں شائنا کو ڈھونڈنا ہے، ہم اسے پورے گھر میں تلاش کریں گے، وہ کہیں نہیں جا سکتی، وہ یہیں ہوگی اسی گھر میں۔ یہ سب سمجھانے کے بعد ہم نے شائنا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ نیچے ڈرائنگ روم اور ٹی وی لانچ کے علاوہ ایک اسٹڈی روم بھی تھا۔ میں وہاں گئی، ہانیہ بھی میرے پیچھے پیچھے تھی۔ پورا کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے شائنا کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ہانیہ باہر نکل گئی، میں اس کے پیچھے ہی باہر آ گئی۔ میں نے سوچا فون کروں مسز احمد کو، یہ سب بتاؤں، مگر وہ میری بات کا یقین نہ کرتے اور شائنا کا خیال نہ رکھنے کے لیے الٹا مجھے سرزنش کرتی۔ میں نے شائنا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، وہ کہاں جا سکتی ہے، کہیں اپنی دادی اماں کے کمرے میں تو نہیں چلے گی۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی کمرے میں ہی وہ ہاتھ دکھائی دیا تھا، مگر بچی کو اگر کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کرتی۔ میں سیڑھیوں کے قریب آئی، اسی وقت مجھے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی، شائنا وہ اوپر تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ ہانیہ مجھے روکنا چاہتی تھی مگر میں نے اسے وہی رکنے کا کہا، خود اوپر چڑھنے لگی۔ راہداری بالکل سنسان پڑی تھی۔ میں وہیں سے کھڑی سننے کی کوشش کرنے لگی کہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ اسی وقت میں نے دوبارہ رونے کی آواز سنی، آواز بالکل مدھم سی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے قریب آئی، وہی خوفناک کمرہ۔ میں نے دروازے سے کان لگایا، آواز اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ہینڈل گھمایا مگر وہ نہ گھما، دروازہ لاک تھا۔ میرا سر بھاری ہونے لگا۔ یہ دروازہ کھلا تھا جب میں اور ہانیہ نیچے بھاگے تھے، مگر اب یہ لاک تھا اور چھوٹی بیٹی شائنا اندر تھی، اسے کھولنا ہوگا۔ میں نے زور زور سے دروازہ دڑدڑایا مگر وہ نہ کھلا۔ رونے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ میں نے چابی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت راہداری کے آخری حصے میں مجھے وہ خطرناک روح نظر آئے جو شاید لارا کی ماں کی تھی۔ اس منظر کی یاد مجھے عمر بھر دہلاتی رہے گی۔ وہ ایک عورت تھی مگر اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، آنکھیں بالکل سفید اور لباس میں ٹھیالہ جس پر خون کے دھبے سیاہ ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور خوف سے میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ زمین پر نہیں تھی بلکہ چھت سے لگی ہوئی تھی، اس کے پاؤں ہوا میں تھے۔ اس وقت ہانیہ بھی اوپر آ گئی۔ اس نے فلک گشاف چیخ ماری اور میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اچانک کسی کمرے کا دروازہ کھلا اور ہانیہ ایک جھٹکے سے اس میں چلی گئی۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، میری چیخ گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں دروازے کی طرف بھاگی۔ اسی وقت وہ میرے کان کے قریب چلائی، لیو از الون، ہمیں اکیلا چھوڑ دو، تو وہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں ہوا میں اڑ کر سیڑھیوں سے ٹکراتی ہوئی لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ میرا سر ریلنگ سے ٹکرایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری الفاظ جو میں نے سنے وہ ہانیہ کی چیخ کی آواز تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ واقعات عالیہ نے مجھے سنائے۔ اور جب ہم کھانا کھانے کے بعد گھر پہنچے تو گاڑی سے نکلتے ہی ہانیہ کی چیخیں سنائی دی۔ میں اور میرے شوہر گاڑی بند کرنا بھول کر گھر کے اندر بھاگے، دیکھا تو عالیہ سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑی تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ہانیہ اور شائنا اوپر چلا رہی تھی، ساتھ ہی دروازہ پیٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ عالیہ کی حالت کافی خراب تھی۔ میرے شوہر نے ایمبولینس کو فون کیا، میں اوپر بھاگی۔
اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میری ساس کے کمرے سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھولا، اندر دونوں بچیاں بند تھی اور رو رو کر برا حال تھا۔ آنے کے بائیں گال پر نیل پڑا تھا، ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ شائنہ زمین پر لیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ میں نے اسے گود میں لیا اور نیچے آ گئی۔ عالیہ کے لیے ایمبولینس آ گئی اور وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ ہانے اسے دیکھ کر اپی اپی چلانے لگی۔ اپی کو کیا ہوا وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب اسپتال چلے گئے۔ عالیہ کی والدہ کو اطلاع دی گئی تو وہ بھی وہاں آ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عالیہ کو گہری چوٹ نہیں لگی، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور ہانے کو بھی دوا دی۔ ہانے نے مجھے بتایا کہ دادی اماں سے کمرے میں لے گئی تھی اور شائنہ کو بھی۔ ہم نے وہاں یہی کہا کہ دونوں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ شائنہ کے پاس جو ڈائری تھی وہ میری ساس مرحومہ کی تھی۔ اس کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں کئی سال پہلے ایک ماں بیٹی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو قاتل کا سراغ نہ مل سکا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ باپ ان دونوں کا قاتل تھا۔ ان کی روح اب تک وہیں تھی، وہ وہاں کسی کو آباد نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری ساس نے ایک روحانی عمل کے ذریعے ان کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھا تھا، مگر ان کی وفات کے بعد وہ بچیوں پر حاوی ہونے لگی تھی۔ دوسرے روز عالیہ نے جب یہ سب واقعات سنایا تو مجھے اپنی ساس کی بات یاد آئی کہ یہاں سے چلے جانا، یہاں مت رکنا۔ عالیہ نے جو کیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتی، اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ ہم نے اسی ہفتے وہ مکان بدل لیا۔ اس عرصہ میں بچوں کے ساتھ ایک ملنے والوں کے گھر رہی۔ میری بچے اور عالیہ آج بہت اچھے دوست ہیں۔ عالیہ اور اس کی والدہ ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہیں۔ ختم شد۔